الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ألف بين قلوب أهل الإيمان فأصبحوا بنعمته أنصارا وأخدانا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأحذركم ونفسي بمخالفة أمر الله وعصيانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أستفتح بالذي هو خير يقول الحق في محكم الحق وقوله الحق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا آپ کا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، منتظم ہے۔ یہ پوری کائنات اسی کے حکم سے وجود میں آئی اور اسی کے انتظام سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور درود ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی صورت سیرت کو اختیار کریں، آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ خطبے میں ہم انسانوں کا ایک مالی معاملہ قرض، اس کا دینا، اس کا لینا اور اس کے کچھ احکام آپ کے سامنے رکھے گئے تھے، اور بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کامل اور مکمل دین عطا فرمایا جو زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے دین کو جانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اتنے ہی زیادہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی، سہولتیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اہمیت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے جب یہ بات آئی کہ ایک قرض دینے والا اجر و ثواب کی نیت سے قرض دیتا ہے تو اس کو صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور لینے والے کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرے اور وقت پر ادا کرے اور اس کا شکرانہ ادا کرے اور اپنی طرف سے بڑھا کر ادا کرے۔ تو اسی سلسلے میں ایک اور مالی معاملے کی طرف ذہن جاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ آج کل رواج میں ہے، عمل میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر کوئی شخص اس گناہ میں براہ راست ملوث نہ ہو تو نہ ہو، لیکن اس کا دھواں تو اس کو ضرور لگ کر رہے گا۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے۔ وہ معاملہ جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں اور انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں، اردو میں سود کہتے ہیں، ہندی میں بیاج کہتے ہیں۔ یہ سود اور بیاج کا معاملہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اتنا زیادہ وعید اور اتنے بڑے گناہ کبیرہ ہونے کی بات کہی گئی ہے کہ اتنے بڑا کوئی اور گناہ اس کے بارے میں جو ہے وہ وعید اور وہ گناہ کی بات نہیں آئی۔ لہذا ہم ایمان والوں کو اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور جان کر اس سے بچنا چاہیے، اور نہیں بچ سکتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ میں نے حدیث سنائی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا دھواں لگے گا تو اس پر استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی قباحت اور اس کے بارے میں جو وعید آئی ہوئی ہے اس کو ضرور ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو قرض کا وہ معاملہ
جو ایک شکل میں نیکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض دیتے ہوئے بڑھا کر دیا اور دینے کی ترغیب دی۔ وہی معاملہ اگر شرط لگا کر ہو جائے، ایک آدمی کسی کو روپیہ، پیسہ، سامان، چیز قرض پر دے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط لگ جائے، جیسا کہ آج کل عام طور سے ہوتا ہے کہ آپ مجھے بڑھا کر اتنا دیں گے، اتنا پرسنٹ دیں گے، تو یہی معاملہ بعین ہی سود ہو جاتا ہے۔ معاملے کی ایک شکل اچھی ہے، جائز ہے، نیکی کی ہے، اور معاملے کی دوسری شکل ایسی ہے جو گناہ ہے، حرام مطلق ہے اور وعید شدید کا سبب ہے۔ تو دونوں کو جاننا چاہیے اور دونوں کے درمیان فرق کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہمارے آتے ہیں کہ دو معاملے بالکل ایک طرح سے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک حلال ایک حرام ہوتا ہے۔ ایک عورت جس سے آپ نکاح کرنا چاہیں، اگر آپ کے محرمات میں سے نہیں ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، اور وہی عورت آپ کی بہن بیٹی کی شکل میں ہو تو حرام ہے۔ دونوں عورت ہے، لیکن ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ دو جانور ہیں، اگر ایک جانور بکری اور دمبے کی شکل میں ہے تو حلال ہے، اور اسی طرح کی اسی سائز کا جانور اگر خنزیر کی شکل میں ہے، گدھے کی شکل میں ہے تو حرام ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو دو طرح سے، دو بظاہر ایک جیسے متماثل مشابہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ اس میں ہمیں بہت اچھی طرح سے فرق یاد رکھنا چاہیے کہ یہ پیسے کا معاملہ، کسی کو پیسہ دیا جائے اور اس پر یہ طے کیا جائے، شرط لگائی جائے کہ واپسی میں اتنا اضافہ کر کے ہوگا، یہ سود ہو جاتا ہے اور یہ حرام ہے۔ اور وہی پیسے کا معاملہ اگر انسان کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض خواہ اس کو ادا کرتے ہوئے اپنی طرف سے بڑھا کر دیتا ہے تو نیکی ہو جاتی ہے، اس کی ترغیب آئی ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر 4 آیتیں، سورہ بقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 275، 76 اور 78 اور 69، 4 آیتیں، 79، 4 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں ماننے کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود اور سودی نظام کا معاملہ کرنے والے سود خور لوگوں کے بارے میں کیا کیا باتیں ذکر کی ہیں، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھوں گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے لیے یہ آیتیں عبرت کا سبق ہوں۔ اسی طریقے سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ پہلی آیت ہو گئی۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، وہ قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گے جیسے مخبوط الحواس شخص، ایسا شخص جس کو یتخبطہ الشیطان، شیطان کا اثر ہو گیا ہو، اس پر جنات اور عاصب کا اثر لگ گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی شکل پاگل جیسی ہو گئی، اس کی حرکتیں انسانوں جیسی نہیں رہتی۔ یہ سود کھانے والے کے بارے میں ذکر کیا، یتخبطہ الشیطان من المس، اور اس کے بارے میں کہا کہ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بے شک بیع ربا کی طرح سے ہے، ربا بیع کی طرح سے ہے، جیسے خرید و فروخت ہے ویسے سود ہے۔ آدمی کہہ دیتا ہے، یہ بات تو اس وقت کے کفار و مشرکین اور یہود نے کہی تھی کہ جس طریقے سے بیع حلال ہے ایسے ہی سود کو حلال ہونا چاہیے، لیکن نادانی اور غلط فہمی کی وجہ سے آج بہت سارے ایمان والے بھائی بھی یہ کہہ دیتے ہیں بھائی جیسے یہ معاملہ ویسے یہ معاملہ۔ ہم اپنی زمین جائیداد، اپنا پلاٹ، اپنی بلڈنگ کسی کو کرایہ پر دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر مہینے ہمیں 10,000 روپے ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے بینک میں رکھ دیا یا ڈپازٹ کر دیا یا کسی کو قرضہ دے دیا تو اسے ہمیں 10,000 روپے ہر مہینے ملتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید میں کہی گئی کہ یہ کفار و مشرکین نے کہی تھی، لیکن آج نادانی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے ایمان والے بھائی بھی یہ کہہ دیتے ہیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں تو ایک ہی جیسا ہے۔
تو یاد رکھیے ان دونوں میں فرق ہے. کاروبار کرنا، تجارت کرنا، کسی چیز کی خرید و فروخت چاہے ادھار ہو چاہے نقدی ہو، یہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن کسی کو پیسہ دینا یا کسی سے پیسہ لینا اور یہ شرط لگا کر دیا جائے کہ اس میں اضافہ کر کے دیا جائے گا، اس سے یہ فلانی سہولت حاصل کی جائے گی، تو یہ ربا ہو جاتا ہے. یہ بات کفار و مشرکین نے کہی تھی، انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فانتہا، اور وہ رک گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے گزشتہ گناہوں کی معافی ہے. آج تک لا علمی کی وجہ سے جو آدمی نے کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. لیکن جب علم ہو گیا، بات سامنے آ گئی، تو اس کے بعد ومن عاد فامرہ الی اللہ، دوبارہ لوٹ کر کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. اس کے بعد ایک دوسری والی آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور ایک زمانے تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بات ہے، اللہ کا جو ارشاد ہے وہ برکت کے اعتبار سے ہے، لیکن آج دنیا نے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا. وہ یہ کہ جو صدقات کا نظام ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور تعاون کی شکل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے. بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ تعاون کرنے کی وجہ سے آدمی کا مال کم ہوتا ہے، صدقہ خیرات دینے کی وجہ سے آدمی کا مال نکلتا ہے. اور اسی کے مقابلے میں جو آدمی سودی معاملہ کرتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ اس کا ڈپازٹ کرنے کی وجہ سے لاکھ کا 2 لاکھ ہو گیا، اتنے پر اتنا بڑھ گیا. لیکن انجام کار سود خور کا یہ سارا سرمایہ ڈوب جاتا ہے، سارا کا سارا بربادی اور ہلاکت کی طرف جاتا ہے. یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتے ہیں. جہاں سودی معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیتے ہیں. جو اپنا جائز حلال راس المال ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ صدقات کی پرورش فرماتے ہیں. تربیت کرنا، پرورش کرنا یہ ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑا کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایک کھجور صدقہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر کے اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں. اور مثال دیا، جیسے تمہارے یہاں گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے اور اونٹ کا بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن تم اس کو پالتے پوستے ہو اور اس کی تربیت کرتے ہو، ایک دن ایسا آتا کہ وہ بڑا سا جانور بن جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے صدقات کو بڑھاتے ہیں. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ پسند نہیں کرتے ہر اس شخص کو جو ناشکرا ہو اور گنہگار ہو. یہ 2 آیتیں ہو گئی. تیسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نام لے کر مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، مان لیا اپنے رب کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا، اور جو ربا تمہارا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، بھول جاؤ. جو سودی لین دین تمہارا ہے اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. صرف زبان نہیں بلکہ دل کے اندر اگر تمہارے ایمان ہے تو تم سودی معاملے کو چھوڑ دو. یہ ترغیب ہو گئی کہ تم ایمان والے ہو، اور ایمان والے اللہ کی بات مانتے ہیں. اللہ کا حکم یہی ہو گیا کہ تم چھوڑ دو. اس کے بعد آیت نمبر 4 کے اندر اتنی خطرناک بات بیان کی گئی سود کے لینے دینے پر، جو صرف 2 گناہوں کے بارے میں ذکر کی گئی. 2 گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ اس گناہ کے اندر ملوث ہونے والے کو اللہ کی طرف سے اعلان جنگ. بتائیے کوئی مخلوق اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑ کر باقی رہ سکتی ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس سے میری جنگ چھڑ گئی ہے، کیا وہ باقی رہ سکتا ہے؟ یہ ہماری زمین، یہ آسمان، یہ کائنات کے شمس و قمر، یہ بر و بحر، یہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ سارے کے سارے اللہ کی عظمت اور کبریائی کے مقابلے میں ایک ذرے کی طاقت نہیں رکھتے. اور اگر اللہ سے لڑائی ہو جائے،
تو پھر یہ سارا کا سارا بھسم ہو جائے گا، سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ آج پچھلے ہفتے ہمارے ملکوں میں ایک ملک نے چاند پر اپنی سواری اتاری اور قطب جنوبی پر اس کا ایک سیارہ چھوٹا سا پہنچا، تو ہم دنیا والوں میں بڑی خوشی ہوئی، اور ان لوگوں کی محنت قابل فخر ہے کہ ان لوگوں نے، انسانوں نے محنت کی اور انہوں نے اپنی سواری، اپنا سیارہ وہاں پر بھیجا۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ زمین بھی اللہ کی مخلوق، چاند بھی اللہ کی مخلوق، سورج بھی اللہ کی مخلوق، ایک مخلوق سے دوسرے مخلوق تک کوئی سواری پہنچ گئی تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ کون سے تعجب کی بات ہے؟ تعجب کی بات اور فائدے کی بات تو یہ ہے کہ مخلوق کا تعلق خالق سے ہو جائے، مخلوق خالق تک پہنچ جائے۔ اور آج کے 1500 سال پہلے جب کہ فضا میں جانے کا تصور بھی نہیں تھا، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند سے بھی آگے 7 آسمان کے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا تک جا کر آ چکے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ دین دیا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ لہٰذا اے لوگو، آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا، اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا، سود کا لینا دینا نہیں چھوڑا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو تم سن لو اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے اعلان جنگ۔ 2 گناہ میں نے بتائے، ایک تو سود کا لینا دینا، یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کا لینے والا، اس کا دینے والا یہ اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ۔ اور دوسرا گناہ کسی اللہ والے کو تکلیف پہنچانا، علماء کو، صلحاء کو، حضرات انبیاء کو، حضرات صحابہ کو، حضرات ائمہ مجتہدین کو، اللہ والوں کو، ایمان والوں کو اگر کوئی شخص تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہا گیا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو 2 گناہ ایسے ہیں جس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک گناہ یہی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اپنا راس المال ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ سود کا لینا یہ ایک ظلم ہے۔ وہ لوگ جو اپنا پائی کا پیسہ بینک میں جمع کیے، ایک مہاجن، ایک کاروباری اور ایک تاجر جاتا ہے اور اس سے لاکھوں کروڑوں کا قرض لے کر وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، اور بعد میں اس کو کہہ دیا جاتا ہے تمہیں 5%، 10%، 15% ملا، حالانکہ اس سے اس کاروباری تاجر نے سینکڑوں % فائدہ حاصل کیا۔ تو محنت پیسہ اس کا اور فائدہ حاصل کیا دوسرے نے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سود کا لینا اور سود کا دینا دونوں گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی لعنت ہے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کے لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور فرمایا یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہے۔ بینکوں کے اندر آج کل عام طور سے، چاہے وہ اسلامی ملک کے بینک ہوں یا غیر اسلامی ملک کے بینک ہوں، عام طور سے ان کے اندر معاملات جو ہوتے ہیں وہ سودی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، الا من رحم اللہ۔ تو عام طور سے سودی معاملہ ہوتا ہے، لہذا اس میں ملازمت کرنے والا، اس میں گواہی دینے والا، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، یہ سب کے سب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کی لعنت، لعنتی ہونا، ملعون ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سب سے آخری لفظ ہوتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے، تو یہ سب سے آخری درجے کی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں تو اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن عربوں میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ تیرے باپ کو نعوذ باللہ لعنت ہے تو اس کا چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لعنت کی بات اللہ کی ناراضگی اور غصے کی آخری چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی 1 روپیہ درہم، 1 درہم سود کا کھائے،
الدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. 36 مرتبہ بدکاری کرنے، زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے 1 روپیہ سود کا لینا. 1 روپیہ سود کا لیا اور 36 مرتبہ زنا کیا، گناہ کیا، بدکاری کیا، ناجائز تعلقات قائم کیا، یہ اس سے زیادہ بڑھا ہوا. اسی طریقے سے ایک حدیث میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، رواہ ابن ماجہ. کہ ربا اور سود کے 70 گناہ کے درجے ہیں، 70 گناہ کے درجے. سب سے نیچے والا درجہ یہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، بولنا زبان سے خراب لگتا ہے، کہ ایک آدمی اپنی ماں سے گناہ کرے، زنا کرے. کوئی آدمی اپنی ماں، بیٹی، بہن سے زنا نہیں کرتا، سوچ نہیں سکتا. لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے ادنا درجہ ربا کا، سود کا وہ ہے یہ کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. تو جتنا بڑا گناہ وہ ہے، جتنی خراب بات، بری بات، وعید کی بات وہ ہے، آپ نے فرمایا اس سے کہیں بڑھ کر بات یہ ہے کہ آدمی سود کا 1 روپیہ لے. لہذا میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والا بنایا ہے. ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ ہم تجارت کریں، بیع و شراء کریں، اپنے پیسے کو کاروبار میں لگائیں، شراکت میں لگائیں، لیکن ہرگز سود کے لین دین پر نہ لگائیں. بینکوں کے اندر رکھیں تو وہ سود ہم اپنی ذات پر استعمال نہ کریں. کسی کو ہم قرض دیں تو اس کی وجہ سے ہرگز یہ طے نہ کریں، شرط نہ لگائیں کہ اس کی وجہ سے جب آپ واپس کریں گے تو اتنا بڑھا کر کریں گے. اگر پچھلے جمعے میں بھی یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ آج کے معاملے میں قرض کا لین دین بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا، یہ اسی وجہ سے ہو گیا کہ دینے والا کچھ تصور نہیں اس کے پاس. لیکن اگر دینے والا صدقے کی نیت سے، اچھی نیت سے کرے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی تھی کہ قرض کا ثواب، قرض دینے کا ثواب صدقہ سے بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے قرض دینے والے کو چاہیے، قرض لینے والے کو، کہ وہ وقت پر ادائیگی کا انتظام کرے. نہیں ہو سکتا اسے معذرت کرے. ہمارے معاشرے میں بڑی ہوشیاری مانی جاتی ہے کہ آدمی فون بند کر لیتا ہے، اس سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اور کسی بوڑھے کے نام پر قرض لے کر کہہ دیا جاتا وہ تو مر گیا، اب ہم کہاں سے دیں گے. حالانکہ آدمی اس کی میراث لیتا ہے، اس کی جائیداد میں سے حصہ دار ہوتا ہے، لیکن جب قرض دینے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ وہ تو انہوں نے لیا تھا، ہم کیا جانیں، آپ نے ان کو دیا تھا، ان سے لیجئے، جائیے ان کی قبر سے لے لیجئے. بڑی آسانی سے آدمی یہ بات کہہ دیتا ہے. تو سود کے، قرض کے معاملے کے اندر جو شرعی احکام ہے کہ آدمی اس کو ادا کرنے کی فکر کرے، اس کا اہتمام کرے، اس کی دعائیں بتائی گئی، اس کی ان دعاؤں کو یاد کرے اور ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اسی طرح سے اس سے بچنے کی کوشش کرے. چاہے یہ سود انسانوں کا آپس میں ہو، کمپنی سے ہو، بینک سے ہو، ڈپازٹ کی شکل میں ہو، یہ سب کا سب سود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود کی ایک اور شکل بھی چلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا. آج کے زمانے میں وہ کم چلتی ہے. وہ یہ کہ آپ نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا اور کہا ان چیزوں کو آپس میں لین دین کرتے ہوئے آدمی برابر کرے، نقدن کرے. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر. آپ نے یہ 6 چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا برابر کا لین دین ہو، یدم بیدن، ہاتھوں ہاتھ ہو، نقدی ہو، ادھار نہ ہو. لیکن ان کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ گنجائش ہے. تو آج کے زمانے میں ایسا کم ہوتا ہے، زیادہ تر ہوتا ہے. اس میں اگر ہوتا بھی ہے تو آدمی سونا لینے جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنا سونا دے کر دوسرا سونا لیتا ہے. تو اس وقت میں اس کا خیال کیا جائے کہ دونوں سونا برابر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک 100 گرام ہو اور ایک 80 گرام، 90 گرام. اگر ایسی ضرورت پڑ جاتی ہو تو آدمی پہلے اپنے سونے کو بیچ دے اور اس پیسے سے دوسرا سونا خریدے، بھلے سے اس میں بڑھا کر خریدے. لیکن سونے کا تبادلہ سونے سے، پیسے کا تبادلہ پیسے سے، روپے کا تبادلہ روپے سے کرنے کی شکل میں اگر دونوں کرنسی ایک ہے تو اس میں اضافہ کر کے لینا دینا ہرگز جائز نہیں ہے. ہاں، اس کے مقابلے میں کچھ شکلیں ایسی ہیں جو شریعت کی طرف سے جائز ہیں.
قسط پر معاملہ جو ہوتا ہے، ادھار وہ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں ایک سامان کا ادھار ہوتا ہے. کوئی گاڑی آپ نے خریدی، کوئی ٹیلی فون آپ نے خریدا یا کوئی مکان خریدا، اس میں کہا جاتا ہے بائیں کی طرف سے اگر یہ سامان آپ نقداً خریدیں گے تو 1000 دینار کا، اور اگر ادھار ہوگا ہر مہینے اس کی قسطیں دینی ہوں گی تو ہو سکتا ہے 1100 کا ہو جائے. تو یہ اقساط پر معاملہ جو ہوتا ہے اس کی اجازت ہے، یہ حرام میں نہیں ہے، یہ سود میں نہیں ہے. بسا اوقات کچھ لوگ غلط فہمی سے اس کو بھی سود میں سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یہ سود میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک معاملہ وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیچتا ہے اور بیچتے ہوئے کہتا ہے یہ میرا سامان ہے، کون لے گا 200 روپے میں. ایک آدمی بولتا ہے 200 روپے میں، اب کہتا ہے بولی لگاؤ کون اس سے آگے بڑھ کر لے گا، تو بولی لگانے والا دوسرا بولتا ہے 210 روپے، ایسی بولی بڑھتی رہتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ آیا تھا جس میں آپ نے اس طرح سے کیا، یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جو بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہوتا ہے یا بینکوں کے اندر یا شخصی طور پر لوگوں سے لین دین ہوتا ہے، یہ سود کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑے پکڑ کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ نے وہاں پر جا کر 2 منظر خطرناک دیکھے. ایک منظر آپ نے دیکھا، ایک آدمی بہت بڑا پیٹ ہے اور اس کے اندر سے سانپ بچھو ہیں بھرے ہوئے، اس کے پیٹ میں سانپ بچھو بھرے ہوئے ہیں جو اس کو ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، ڈنک مار رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ کے اندر سانپ بچھو ہیں اور اس کو ڈنک مار رہے ہیں، ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. آج ہم سانپ بچھو دیکھ کر ہی ڈر جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جہنم کے اندر ایسے شخص کو اس کے پیٹ کے اندر جہنم وہ سانپ بچھو کاٹ رہے ہوں گے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہم اکلۃ الربا، یہ سود خور لوگ جو دنیا میں سود کھاتے تھے. اسی طریقے سے ایک دوسرا منظر آپ نے دیکھا کہ ایک خون کا سمندر ہے، خون کا دریا ہے، اس میں ایک شخص ہے جو ڈبکی لگا رہا ہے خون میں. پوچھنے پر بتایا گیا یہ بھی وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر لوگوں سے سود کا لین دین کرتا تھا. لہٰذا اللہ کے واسطے یہ جو بڑا گناہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے. اور قرض کے معاملے میں پچھلے جمعے میں بھی بات کہی گئی تھی، آج پھر دوہرا دے رہا ہوں کہ اس کا بہت احتیاط کیا جائے. قرض کے لینے کے سلسلے میں حتی الامکان اس کی کوشش کی جائے کہ قرض نہ لیا جائے، اور اگر قرض لیا جائے تو وقت پر اس کی ادائیگی کی کوشش کی جائے. نہیں ہو سکتا آدمی اس سے معذرت کرے، 2-4 دن پہلے اس کو بتا دے مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، یا تو آپ مزید مجھے مہلت دے دیں یا ہو سکتا ہے تو اللہ واسطے معاف کر دے. نہیں ہو سکتا تو کسی دوسرے سے قرض لے کر اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمیں اپنا دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. استغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.